نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر غسل واجب ہے تو اسے غسل کرنا، سب سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر غسل کرنا فرض اور واجب ہے۔ غسل واجب ہوتا ہے جنابت کی وجہ سے۔ جنابت کہتے ہیں شہوت کی وجہ سے منی کا نکل جانا، چاہے سوتے میں منی نکلے یا جاگتے میں منی نکلے۔ سوتے میں منی نکلے جیسے جس کو احتلام کہتے ہیں، نائٹ فال کہتے ہیں۔ جاگتے میں منی نکلے، چاہے وہ کسی چیز کے سوچنے کی وجہ سے نکلے یا کسی چیز کی شہوت کی وجہ سے نکلے یا بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے نکلے، تو اس کی وجہ سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس میں منی نکلے یا نہ نکلے۔ بیوی سے قریب ہوا، دونوں کی شرمگاہیں ملی بغیر کسی کپڑے کے، حائل ہوئے بغیر، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے جب اس کا ماہواری خون، جس کو حیض کہتے ہیں، وہ آنا بند ہو جائے۔ اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہوتی ہے۔ یہ خون ہر مہینہ عورت کو آتا ہے، ایک فطری چیز ہے، لیکن اس خون کے آنے کے بعد عورت کے اوپر جب وہ خون بند ہو جائے، آنا بند ہو جائے، تو عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفاس کے بند ہو جانے کی بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے خون عورت کو۔ اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے۔ کہ یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کرے اور بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے، اور پھر استنجا کرے، یعنی شرمگاہ کو دھوئے، خواہ اس پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر اس کے بعد مکمل وضو کرے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے غسل شروع کرنے سے پہلے وضو کرے۔ پھر داہنے کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر پورے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہائے، اور پورے جسم پر پانی بہائے اور رگڑ رگڑ کے سارے اعضاء کو دھوئے۔ یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کرے، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی جس وقت شرمگاہ کھلی ہوئی ہو اس وقت نہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنی ہے، نہ غسل خانے میں نہ بیت الخلاء میں۔ اور ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے، جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی پانی بہائے، اور تنہائی میں غسل کرے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کرے۔ یعنی بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پانی نکلنے کا، نکاسی کی جگہ نہیں ہوتی، پانی جو نہائے وہیں پر پانی جمع ہوتا رہتا ہے، تو اس جگہ سے ہٹ کر پھر دوبارہ سے پاؤں کو دھوئے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ کلی کرنا، یعنی سارے منہ میں پانی کا پہنچانا، خوب اہتمام سے کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، یعنی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانے کی کوشش کرنا، اور سارے بدن پر پانی بہانا۔ اس طرح کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اور غسل میں، یعنی یہ جو غسل کا طریقہ بتایا اس میں کچھ فرائض تھے، کچھ سنتیں تھیں۔ سنتیں یہ ہیں: دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، استنجا کرنا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پہلے وضو کرنا، تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ چیزیں غسل میں سنتیں ہیں۔ اچھا، غسل جو ہے
کچھ موقع کے لیے سنت ہے، جیسے یہ جو شروع میں 4 چیزیں بتائیں، اگر یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں تو اس وقت جو ہے غسل کرنا واجب ہے، لیکن جمعے کے دن، عیدین کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن صرف سنت ہے۔ اور غسل کرتے وقت جو ہے آدمی نے غسل کرتے وقت آدمی پہلے وضو کر رہا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وضو نہیں کر پایا اور اس نے غسل کر لیا اور جو غسل کے فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کر لیا، تو اب غسل کرنے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کر لینا کافی ہے اور غسل سے پاکی حاصل ہو گئی۔ اور غسل کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر نہیں پڑ رہی اور کسی کی ننگا دیکھنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو وہاں ایسی جگہ غسل کرنا صحیح ہے، مطلب ننگے ہونے کی حالت میں بھی غسل کرنا صحیح ہے، تنہائی میں جہاں دوسرے کی نظر نہیں پڑ رہی، لیکن وہاں پر بھی تہمند وغیرہ باندھ کر یا کسی اور کپڑے سے پردہ کر کے غسل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور دوسری بات، غسل خانے میں اور اسی طریقے سے ٹوائلٹ وغیرہ میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بولنا جائز ہی نہ ہو، ضرورت پڑ جائے، ضروری بات کی کوئی اطلاع دینی ہو یا ضروری بات کا جواب دینا ہو تو اس وقت ضروری بات کی اطلاع کر سکتے ہیں، ضروری بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ غسل کرنے میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسے بال کے برابر بھی حصہ سوکھا رہ گیا تو نماز نہیں ہوتی، غسل مکمل نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے غسل کرتے وقت بہت اہتمام سے سارے اعضاء تک پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے بغل کی کھال ہے، سکڑ جاتی ہے سردی میں، اس کو اہتمام سے اس جگہ کو دھونا چاہیے، ناف ہے اس میں جو ہے میل آ جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پاتا تو اس جگہ اہتمام سے، اس کی کھال سکڑ جاتی ہے اس پر اہتمام سے جو ہے پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اعضاء کے ملنے کی جگہ ہیں، ٹانگوں کے درمیان میں ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے اہتمام سے پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دونوں انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی اہتمام کے ساتھ پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں آدمی بعض دفعہ نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل جو ہے مکمل نہیں ہو پاتا اور غسل رہ جاتا ہے، اس لیے ان جگہ پر اہتمام کے ساتھ پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔